نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه اما بعد۔ السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، آج ہمارا موضوع تاریخ میں اتحاد علماء کی عظیم مثالیں اور پیغام ہے۔ ہماری تاریخ میں کچھ ایسی عظیم مثالیں موجود ہیں علماء کرام اور تمام مکاتب فکر کے اتحاد کی، کہ جن میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے اور بہت بڑی مثال ہے اور بہت بڑا سبق ہے۔ آج کے اس دور میں ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم اس طرف نہیں آتے اور ان عظیم واقعات کو بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارا آج کا یہ جو پروگرام اور بیان ہوگا یہ تھوڑا سا طویل ہوگا سابقہ پروگراموں اور ویلاگز کے مقابلے میں۔ تاریخ میں تمام اسلامی مکاتب فکر اور علماء کرام کے عظیم اتحاد کی عظیم مثال تحریک قرارداد مقاصد پاکستان ہے۔ یہ لیاقت علی خان کے دور میں یہ تحریک چلی، 1949 اور 50 کا زمانہ تھا، اور اس کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کی روح سے آشنا کرنا اور اس کے دستور کو قرآن اور سنت کی روح کے مطابق ڈھالنا تھا۔ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہتی تھی۔ یہ ایک عظیم مشن تھا جس کی خاطر پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ چنانچہ اس عظیم مشن کے لیے تمام مکاتب فکر سنی اور شیعہ بھی اکٹھے ہوئے، ایک عظیم تحریک چلی اور اس کے نتیجے میں اسے کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ ضروری ہے کہ میں ان اہم علماء کے نام لوں جو اس اتحاد میں شامل تھے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج جو لوگ فرقہ بندی کی بات کر رہے ہیں اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہے یا شیعہ کی طرف سے یہ کہ سنی کافر ہیں، ان کے عظیم اکابرین، ان کے وہ اساتذہ تھے، دونوں کے استاذ الکل تھے، وہ اس اتحاد میں تھے اور ایک دوسرے کو مسلمان تسلیم کیا ہے۔ تو یہ جو تحریک قرارداد مقاصد تھی، اس کی قیادت مولانا شبیر احمد عثمانی کر رہے تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبند مکتب فکر کے انتہائی سینئر علماء میں سے ہیں اور اکابرین میں سے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب مفسر قرآن، صاحب معارف القرآن، ان کے شاگرد تھے۔ مولانا محمد ادریس کاندلوی اس میں تھے، ان کے شاگرد تھے، اور ان کے علاوہ بڑے بڑے علماء تھے جو ان کے شاعر تھے، مولانا ظفر احمد عثمانی وغیرہ وغیرہ، یہ دیوبندی مکتب فکر کی طرف سے۔ آج جو لوگ مکتب دیوبند کی طرف سے شیعہ کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں کفر کی، یہ ان کے استاذ الکل ہیں۔ یہ بات آپ نوٹ کریں۔ بریلوی مکتب فکر کی طرف سے مولانا ابو الحسنات قادری اس زمانے میں بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے۔ ان کے ساتھ مولانا محمود احمد رضوی، مولانا عبدالحامد بدایونی اور پیر خواجہ قمر الدین سیالوی، یہ بریلوی مکتب فکر کے عظیم لوگ تھے جو قیادت کر رہے تھے، اور ان کی قیادت میں ہزاروں علماء باقی تھے بریلوی مکتب فکر کے۔ پھر اہل حدیث مکتب فکر کے جو چوٹی کے علماء قیادت کر رہے تھے، ان میں مولانا داؤد غزنوی، یہ ایک عظیم نام ہے، مولانا معین الدین لکھوی، حافظ محمد گوندلوی، یہ بہت ٹاپ کے علماء تھے اہل حدیث کے، اور باقی سینکڑوں ہزاروں ان کے ہمراہ تھے۔ اہل تشیع میں سے مفتی جعفر حسین المجتہد، حافظ علامہ نصیر الاجتہادی، اور بھی بہت سے جو نا علماء تھے اہل تشیع کی طرف سے۔ ان لوگوں کے دستخط ہیں اس قرارداد مقاصد پر 22 نکات پر۔ تو یہ ایک عظیم تحریک تھی کہ جس کے اندر ان تمام مکاتب فکر نے، شیعہ اور سنیوں نے، اپنے اپنے اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے، یہ بات نوٹ کیجئے، اپنے اپنے اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے، انہیں جزیات سمجھتے ہوئے،
اصول دین کے لیے، عظیم مشن کے لیے اتحاد کیا۔ دوسری مثال میں تاریخ سے یہ دینا چاہوں گا کہ خلاف قادیانیت تحریک 1974 میں، جس کے نتیجے میں یہ کامیابی ہوئی کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ذریعے تمام قادیانیوں کو باضابطہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ غیر مسلم تو خیر وہ پہلے سے ہی تھے، لیکن ایک بہت بڑی کنفیوژن اور ابہام تھا، صرف اسے دور کرنا تھا۔ اب اس مقصد کے لیے بھی تمام شیعہ اور سنی اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر تحریک چلائی۔ اس کے اندر میں بھی تھا اور یہ تحریک میرے سامنے تھی اور اس کا حصہ میں بھی تھا۔ میں اس زمانے میں فیصل آباد میں تھا، جس کا اس وقت پرانا نام چل رہا تھا لائل پور۔ تو اس تحریک کے اندر جو اس کے سربراہ تھے مولانا یوسف بن نوری تھے، دیوبند مکتب فکر سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے ساتھ بڑے بڑے علماء، مفتی محمود، مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا عبدالحق اور بھی ہزاروں علماء تھے۔ پورا مکتب فکر اس میں شریک تھا۔ یہ تو بڑے بڑے نام ہیں۔ تو بریلوی مکتب فکر کی طرف سے مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا شاہ تراب الحق، اور یہ لوگ، ان کے یہ بہت بڑے نام ہیں۔ باقی ہزاروں کی تعداد میں پورا مکتب فکر شریک تھا۔ پھر اہل تشیع کی طرف سے مفتی جعفر حسین، سید مظفر علی شمسی، علامہ صفدر نجفی، مولانا محمد اسماعیل، اور بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ پورا مکتب فکر اس کا حصہ تھا اور یہ تحریک چلائی۔ اس کے اندر سب متحد تھے اور متفق تھے۔ پھر تیسری مثال میں یہ دینا چاہوں گا رشدی کے حوالے سے۔ رشدی نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی اور وہ کتاب لکھی سیٹانک ورسز، اس کے خلاف پوری دنیا کے اندر تمام مسلمان، سنی اور شیعہ متحد ہو گئے۔ چونکہ ہمارا تعلق یہاں UK کے ساتھ ہے، برطانیہ کے ساتھ ہے، اور میں یہاں کی بات بتا سکتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اسلامی تحریکات، عرب وغیرہ، سب کے سب متفق ہو گئے۔ ہم یکجان دو قالب تھے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہوئی۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہمیں یہاں یورپ میں اس انداز میں جلسے اور جلوسوں کو منظم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کوئی پاکستان یا مصر یا سعودیہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ یورپ کے معاملات اور ہیں۔ یہاں یورپ کی اپروچ کو اور طریقہ کار کو سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ہم غلطی کر گئے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ہمارے سامنے جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام سنی اور شیعہ اکٹھے ہو گئے، اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ دیا اور ایک عظیم مقصد کے لیے جمع ہو گئے۔ اب تاریخ میں اور بھی بہت سی مثالیں ہیں اتحاد کی، لیکن میں اپنے اس بیان کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، مختصر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تینوں عظیم مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ ان کے اندر تمام کے تمام سنی اور شیعہ، تمام علماء، ان کے تمام مکاتب فکر اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا۔ اب یہ تو تاریخ ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ یہ جو اتحاد کی مثالیں ہیں، ان سے کچھ اصولی اور قانونی نکات نکلتے ہیں۔ ان کو سمجھنا ضروری ہے اور انہیں میں امت کے سامنے لانا چاہتا ہوں، کیونکہ کوئی دوسرا اس انداز میں بات نہیں کر رہا آج۔ یہ معمولی باتیں نہیں، ہم سننے کے بعد سر دھنتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ قانونی اور اصولی باتیں ہیں، نکات ہیں جو ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں پر میں نے 4 مرتب کیے ہیں۔ نمبر 1، ان مذکورہ بالا تحریکات میں تمام اسلامی فرقوں یعنی سنی اور شیعہ، انہوں نے باہم اتحاد کا مظاہرہ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھے اور عظیم مقاصد کے لیے مشترکہ طور پر جد و جہد کی۔ نمبر 2، اس سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو گئی کہ یہ تمام فرقے باہم متحد ہو سکتے ہیں اور ان کے باہم اختلافات اسلام اور امت کے عظیم مفاد کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3، اور یہ نقطہ بہت زیادہ اہم ہے، اس پر زیادہ غور کیجیے گا، ان مذکورہ تحریکات میں
صرف ان ہی فرقوں اور مسالک کو دعوت دی گئی اور باہم متحد کیا گیا جو مسلم تھے اور اسلام کے دائرہ کے اندر شمار ہوتے تھے۔ یعنی مسئلہ یہ تھا کہ تمام اسلامی مسالک مل کر جد و جہد کریں۔ یہ غیر مسلموں کا مسئلہ ہی نہیں تھا، کسی غیر مسلم کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں کسی بھی غیر مسلم جماعت یا فرقہ کو شامل نہیں کیا گیا، جیسا کہ عیسائی، ہندو اور سکھ وغیرہ، ان میں سے کسی کو نہیں۔ یعنی یہ فیصلہ کیا گیا کہ صرف اور صرف جو مسلمان ہیں اور اسلامی جماعتیں اور مسالک ہیں وہی آئیں۔ ان کے اندر شیعہ بھی تھے اور سنی بھی تھے۔ نمبر 4، یہ بھی ثابت ہوا کہ اسلام میں اصل اتحاد ہے۔ انتشار اور تقسیم راہ فطرت سے انحراف اور ملت کے زوال کا سبب ہے۔ یہ 4 وہ نکات ہیں اور اصولی باتیں ہیں کہ پوری امت کو اور تمام علماء کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ وہ آسانی کے ساتھ جان نہیں چھڑا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج شیعہ کے اندر بھی سنیوں کے خلاف کچھ لوگ ایسے ہیں جو تکفیر کی باتیں کر رہے ہیں، اور سنیوں کے اندر تو بہت زیادہ ہیں۔ ان کے عظیم ترین علماء، ان کے استاذوں کے استاذ الکل، وہ یہ اتحاد کر چکے ہیں اور پھر آپس میں جو ہے نا باقاعدہ فیصلے کر چکے ہیں، ایک دوسرے کو مسلمان تسلیم کیا ہے۔ اب اس کے اندر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تھے، اثنا عشری، اور ان کا جنازہ اہل دیوبند کے سب سے بڑے استاد مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اس میں ایک المیہ یہ ہوا کہ یہ اتحاد دیر پا ثابت نہ ہو سکا۔ اتحاد کے بعد دوبارہ انتشار آتا رہا۔ اس سے پہلے اپنے ایک کلپ میں، بیان میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اتحاد ایک واضح حکم ہے اور فرض ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی طرح اور باقی حدود اللہ کی طرح۔ یہ فرض ہے، یہ وقتی طور پر نہیں ہے۔ ہم اس انداز میں اتحاد کرتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، شیعہ اور سنی۔ لیکن جو ہی وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، اس کے بعد وہی انتشار اور وہی تفرقہ بازی۔ لیکن قرآن کا حکم یہ نہیں ہے۔ اتحاد قیامت تک کے لیے ہوگا اور کسی وقت بھی ساقط نہیں ہو سکتا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح۔ یہاں پر میں دوبارہ یہ عرض کروں گا یاد دہانی کے لیے کہ اس انتشار کے اسباب ہیں۔ اس کا ایک سبب وہ انتہا پسند خطیب اور مناظر ہیں جو ہر مکتب فکر میں موجود ہیں۔ تمام مکاتب فکر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انتہا پسند ہوتے ہیں، ان کی زبانیں بڑی لمبی ہیں اور وہ مناظر ہوتے ہیں۔ یہ تیار رہتے ہیں، ان کے اندر چنگاری ہے، کیونکہ ان کی چودراہٹ، ان کا اثر رسوخ، ان کے مفادات یہ انتشار سے ہیں، اتحاد سے نہیں ہے، یہ فرقہ بندیوں سے ہیں۔ اور اس کے اندر دوسرا سبب حکومتی ایجنسیاں بھی ہیں۔ یہ ایجنسیاں بھی اپنے مفادات کے لیے مختلف فرقوں کے درمیان فسادات کراتی ہیں اور فتنے۔ آپ دیکھتے ہیں خلیج کی جنگ، یہ جنگ سعودی عرب یا صدام حسین اور ایران کے خلاف تھی، لیکن اس کا مرکز اور اس کا میدان جنگ پاکستان بنا۔ سعودیہ محفوظ رہا، ایران محفوظ رہا، باقی ممالک محفوظ رہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، نہ لین نہ دین، لیکن قتل و غارت شیعہ اور سنی کی یہاں پر اب بھی ہو رہی ہے اور ماضی کے اندر بہت زیادہ تھی۔ پھر اس کے اندر تیسرا سبب کہ یہ اتحاد دیر پا کیوں نہیں رہتا، دینی مدارس کی فطرت ہے۔ دینی مدارس کی فطرت کے اندر ایک دوسرے کے خلاف زہر ہے اور فرقہ بندی ہے، بلکہ یہ مدارس مسالک اور فرقہ بندی ہی کی بنیاد پر قائم ہے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ اور یہی سب سے بڑا المیہ اور یہی سب سے بڑا فتنہ بھی ہے۔ اس کی جانب دیکھنا ہوگا اور سد باب کرنا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں، مدارس کے اندر بہت سے مدارس ایسے ہیں جو بالکل بہترین ہیں، ان کے فرقوں کے اندر موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اسلامی تحریکات کے مدارس بہت معیاری اور بہت اچھے ہیں، لیکن اکثریت یہ ہے کہ یہ مدارس چونکہ فرقہ بندی کی زہر پر قائم ہے، لہٰذا
ان کا پورا نصاب اسی کے مطابق بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف۔ پھر اس کے اندر جو چوتھا سبب ہے کہ یہ اتحاد دیر پا کیوں نہیں رہتا، انتشار کیوں آ جاتا ہے، فرقہ بندیاں دوبارہ کیوں اپنے ڈیرے جما لیتی ہیں، اور یہ چوتھا اصول بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ ہمارے دینی نظام میں معاملہ یہ ہے کہ جو اصول ہیں، اصول دین ہیں، ان کو فروع سمجھ لیا گیا ہے، اور جو فروعات ہیں، جزیات ہیں، ان کو اصول سمجھ لیا گیا ہے۔ یعنی جو انتہائی اہمیت کے حامل عقائد اور اصول ہیں ان کو نظر انداز کر دیا، اور جو چھوٹی باتیں ہیں تو یہ جزیات تشریحات کی ہوتی ہے، ان کو دین کے اصولوں کا درجہ دے دیا گیا۔ جب اس الہی ترتیب کو بدل دیا گیا تو اس کا نتیجہ فرقہ بندیاں، اس کا نتیجہ انتشار، مذہبی تعصب اور یہ فتنے نکلے۔ یہ ناگزیر تھے، یہ ایک فطری نتیجہ تھا۔ تو چنانچہ میں اگر اس کی ایک واضح مثال دوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اور یہ مثال دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر مسئلہ سمجھا نہیں جا سکتا۔ آج ہمارے ہاں جو اختلافات ہیں، نفرتیں ہیں اور قتل و غارت ہے ایک دوسرے کے خلاف، یہ صحابہ کے مقام پر ہے، مقام صحابہ، اہل بیت کے مقام کے حوالے سے ہے۔ یہ بہت زیادہ دونوں حساس ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نچلی سطح پر ہمارے ہاں رفع یدین ہے، فاتحہ خلف الامام ہے، نماز کے بعد دعا کا مسئلہ ہے، جنازے کے بعد دعا کا مسئلہ ہے، ایسے اور سے بہت سے مسائل ہیں۔ یہ مسائل ہمارے نزدیک بہت اہم ہیں، اور علماء اس انداز میں پیش کر رہے ہیں گویا کہ یہ اصول دین میں سے ہیں۔ اب علماء کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اصول دین کیا ہے۔ اصول دین وہی ہیں جو اصول عقیدہ ہیں، جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، کہ وہ بنیادی عقائد کہ جن کو مان لینے کے بعد ہم سب مسلمان بنتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، تمام کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر اور القدر پر۔ یہ 6 اصول دین ہیں، اصول عقیدہ ہیں، آرٹیکلز آف فیتھ۔ پھر حدود اللہ کے اندر، شعائر کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر سود سے بچنا، شراب سے بچنا، بدکاریوں سے بچنا، یہ حدود اللہ ہے، یہ اصول دین ہیں، باقی تشریحات ہیں۔ اب اگر ہمارے علماء، ہماری جماعتیں اگر صحابہ کے مقام کے لیے، اہل بیت کے مقام کے لیے جلسے ہیں، جلوس ہیں، مناظرے ہیں رات دن، حتیٰ کہ قتل و غارت ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے سامنے، ہمارے معاشرے میں حدود اللہ کی توہین کی جا رہی ہے، اور حدود اللہ کا مقام صحابہ اور اہل بیت سے بلند ہے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور سب پر حاوی ہے، انبیاء بھی اس کے نیچے ہیں، جو کہ خدا کا معاملہ ہے۔ اب جب حدود اللہ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، حدود اللہ کو پائمال نہیں کیا جا سکتا، حدود اللہ کی توہین ہو رہی ہے۔ مثلا امت کی اکثریت نماز کی تارک ہے، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ ایک انسان صحابہ اور اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، اس لیے کہ ترک صلاۃ کے اندر ایک قسم کی توہین بھی پائی جاتی ہے۔ خدا کا حکم ہے، میں مانتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، کیا یہ توہین نہیں ہے؟ سود کا کاروبار ہے، سود میں ہمارے لوگ مبتلا ہیں، جو حرام ہے، حدود اللہ میں سے ہے، کیا اس کے اندر توہین نہیں ہے؟ کہوں کہ اللہ نے حرام کیا لیکن میں کھا رہا ہوں اور میں کاروبار کر رہا ہوں۔ لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور یہ حکم ہے، حدود اللہ میں سے ہے، وَتِلْكَ حدود اللہ، حرام حلال عبادات حدود اللہ ہیں، شعائر اللہ ہیں، کہ جن کا درجہ اور مقام صحابہ سے بلند ہے، بلکہ انبیاء سے بھی بلند ہے۔ یہ براہ راست اللہ کا قانون ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ یہ علماء کے لیے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کا قانون، اللہ کی حدود بلند ہوتی ہیں، جب ان کی پائمالی ہو رہی ہو تو ہمارے جلوس اللہ کی حدود کے لیے ہوں۔ یہاں پر کوئی بھی جلوس
نہیں ہے اللہ کی حدود کے لیے، کوئی جلسہ نہیں ہے اس کے خلاف، کوئی بائیکاٹ نہیں ہے، کوئی مناظرے نہیں ہیں۔ اگر ساری چیزیں جو ہیں وہ ذیلی معاملات کے لیے ہیں، صحابہ کے لیے ہیں، اہل بیت کے لیے ہیں، یا جو فقہی مسائل ابھی میں نے ذکر کیا، ایسا کیوں ہے؟ اور حدود اللہ کی پائمالی کے حوالے سے شیعہ اور سنی دونوں یکساں طور پر خاموش ہیں، ایک خاموش موقف ہے، دونوں اس پر دونوں متفق ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مان لینے کے باوجود کہ حدود اللہ بلند ہے، یہ مان لینے کے باوجود کہ حدود اللہ کی توہین بھی ہوتی ہے، پائمالی ہو رہی ہے، دونوں طرف سے تسلیم کیا گیا ہے، شیعہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور سنی بھی۔ کوئی جلوس کیوں نہیں ہے صحابہ کے مقام کی طرح یا اہل بیت کے مقام کی طرح؟ کوئی مناظرے اس پر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ ہوں یا سنی، دونوں مسالک اور مکاتب فکر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو حدود اللہ کے تارک ہیں، نماز کے تارک ہیں، روزہ نہیں رکھتے، دوسرے معاملات ہیں، ان سے چندہ بھی ملتا ہے۔ پھر اس کا تعلق حدود اللہ کی پائمالی کا تعلق عام پبلک کے ساتھ بھی ہے، عوام الناس، جو کسی نہ کسی لحاظ سے یا سنیوں کے ساتھ ہے یا شیعوں کے ساتھ ہے، اور ان سے چونکہ مفادات ہیں، ایک تو یہ مسئلہ ہے، ان مفادات کی وجہ سے خاموشی ہے، کوئی جلسہ جلوس نہیں ہے، یہ مان لینے کے باوجود کہ حدود اللہ اہل بیت سے بڑی ہیں اور صحابہ سے بھی۔ دوسرا سبب اس کا یہ ہے کہ ہم صرف ان ہی مسائل پر بھڑکتے ہیں، ان ہی مسائل پر اٹھتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں جو ہمارے فرقے کے لیے، مسلک کے لیے حساس ہیں، جن کے ساتھ مسلکی تعصب ہے یا مسلکی تشخص قائم ہے ان پر۔ اور مسلکی تشخص اور تعصب نہ تو روزے سے وابستہ ہے، نہ زکوٰۃ سے، نہ سود سے، نہ کسی اور معاملے سے۔ حدود اللہ کی توہین یہ سب کے نزدیک متفقہ ہے، اور اس سے مسلک کا تشخص نہیں ابھرتا، مسلکی تعصب وابستہ نہیں ہے۔ مسلکی تعصب صحابہ کے مقام کے ساتھ ہے، اہل بیت کے مقام کے ساتھ ہے، یا فقی مسائل پر ہے کہ رفع یدین ہے یا نہیں ہے، فاتحہ خلف الامام کا کیا ہے، نماز کے بعد دعا ہے یا نہیں ہے۔ یہ مسلکی مسائل ہیں، ان کے ساتھ مسلکی تعصب ہے، مسلکی تشخص وابستہ ہے، اور ہمارا دین یہی، ہم اسی کے لیے کام کر رہی ہے۔ جبکہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور بہت بڑی ضلالت بھی ہے کہ جس کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہر مکتب فکر کے اندر سنیوں اور شیعہ اور اہل سنت کے مکاتب فکر میں بہترین لوگ موجود ہیں، بہت بڑا اثاثہ ہیں وہ علماء، لیکن ان کے ہاتھوں یرغمال ہیں کہ جو لوگ فرقہ بند ہیں، فرقہ پسند ہیں، اور جو مناظر اور جو آتشی شعلہ بار خطیب ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ اصلاحی تجاویز ہوں گی، یہ عوام الناس کے لیے اور تمام علماء کے لیے کہ وہ ان پر غور کریں۔ یعنی جو اس اصلاح کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علماء کے اندر یہ آگاہی ہونی چاہیے، اور یہ آگاہی دی جائے کہ دین کے اندر اصول کیا ہیں اور فروعات کیا ہیں۔ اس وقت سارے معاملات خلط ملط کر دیے گئے ہیں کہ جس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اصول عقیدہ کیا ہیں، حدود اللہ کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد دین میں جزیات کیا ہیں، ان کا فرق کرنا ہوگا۔ تکفیر کو روکنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، علماء کو تاریخ اور علم التاریخ سے آگاہ کیا جائے اور اس کے نصاب کے اندر ہو۔ پہلی بات بھی نصاب کا حصہ ہونی چاہیے، اور دوسری بھی اس سے ان کے اندر وسعت آ جائے گی، تنگ نظری ختم ہوگی۔ نمبر 3، تکفیر کے جو اصول ہیں ان کو واضح کیا جائے، اور ان میں یہ ہے کہ جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، اصول عقیدہ ہیں کہ جن کو مان لینے کے بعد، جن پر ایمان لانے کے بعد انسان مسلمان ہوتا ہے، وہ کیا ہیں، اور کسی کو کافر اسی وقت قرار دیا جائے گا، یعنی دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے گا، جو ان اصولوں کا انکار کر دے یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے۔ اس کے بغیر نہیں، اس کے بغیر جو بھی کفر ہوگا وہ اصطلاحی کفر ہوگا، اس کے ارتکاب کے باوجود بھی ان لوگوں کو یا اس شخص کو اسلام کے اندر تصور کیا جائے گا۔ اس قسم کی تعلیم اور یہ اصول ہمارے دینی مدارس کے اندر طلباء کو پڑھائے جائیں۔
اور میں اس سلسلے میں مثال دوں گا خوارج کی۔ خوارج کی مثال دینا بہت ضروری ہے۔ خوارج وہ لوگ تھے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ان کے لشکر سے الگ ہوئے، انتہا پسند بن گئے۔ ان خوارج نے تمام صحابہ کو جو اس وقت موجود تھے بشمول سیدنا امام علی کرم اللہ وجہہ، ان کو کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا۔ ان کے جو مخالف گروپ تھے حضرت معاویہ اور وہاں پر جتنے صحابہ تھے تمام مسلمان، ان کو بھی اسی طرح واجب القتل قرار دیا اور کافر قرار دیا۔ پھر اس کے بعد عملاً انہوں نے اپنی تحریک شروع کی، قتل و غارت کی، اور اس میں کئی صحابہ اور کئی صحابیات کو مرتد سمجھ کر، واجب القتل سمجھ کر شہید کیا، حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی انہی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اب یہاں پر ایک اصولی بات ہے کہ اس کے بعد ہم اتنی ہی بات کرتے ہیں، آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، تاریخ کو اور احادیث کو پوری طرح نہیں پڑھتے۔ مسئلہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا۔ جنگ نہروان میں جب حضرت علی کے ہاتھوں ان کا لشکر پائمال ہوا، یہ ختم ہوئے جنگ نہروان میں خوارج، تو اس کے بعد مسلمانوں نے ان کو اسلامی طریقے کے مطابق ان کی تدفین ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی خلیفہ راشد تھے، بہت بڑے امام تھے، اور ان کی موجودگی میں یہ واقعہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ تمام صحابہ کو اور غیر صحابہ کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، مرتد سمجھتے ہیں، واجب القتل سمجھتے ہیں، اور انہوں نے قتل بھی کیا، حضرت علی کو بھی شہید کیا۔ تو یہ تو بہت آگے چلے گئے۔ یہاں تو مسئلہ توہین کا نہیں ہے، یہاں تو قتال کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ سباب المسلم فسق و قتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کی توہین کرنا، گالی دینا، یہ بہت بڑا فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے ساتھ قتال کرنا، قتل کرنا، قتل بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، یہ کفر ہے۔ تو ان خوارج نے صحابہ کے معاملے میں توہین سے آگے بڑھ کر قتال بھی کیا اور قتل بھی کیا، بہت بڑے کفر کا ارتکاب کیا۔ ہم تو یہاں پر یہ کہتے ہیں جو صحابہ کی توہین کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو خوارج کا معاملہ یہ، وہ توہین پر نہیں رہے، انہوں نے عملاً قتال کیا، قتل کیا، ان پر انہیں واجب القتل قرار دیا۔ اس سے بڑھ کر کسی توہین اور کسی بےعزتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تب قانونی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود تمام صحابہ نے ان کو اسلام سے خارج نہیں کیا، خوارج کو، ہاں انہیں بہت بڑا گمراہ قرار دیا، بہت بڑی گمراہی۔ پھر اسلامی طریقے کے ساتھ ان کی جو ہے نا انہیں دفن کیا گیا۔ پھر یہ تحریک خوارج کی کئی صدیوں تک جاری رہی، یکدم ختم نہیں ہوئی۔ عباسی دور کا بھی بہت بڑا حصہ اس میں شامل رہا، ان کی حکومتیں بھی قائم ہوئی ہیں۔ ہمارے محدثین اور مفسرین نے باقاعدہ ان سے احادیث لی ہیں۔ خود امام بخاری، امام مسلم اور دیگر ائمہ احادیث نے ان سے حدیثیں لی ہیں جو ریکارڈ پر موجود ہے۔ کیا کسی غیر مسلم سے حدیثیں لی جا سکتی ہیں؟ اس لیے میں اس بات پر اصرار کر رہا ہوں کہ ہمارے نصاب تعلیم کو جو دینی مدارس کا ہے، اس کے اندر وسعت پیدا کی جائے، اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی لائی جائے، اس کے اندر تاریخ کا مطالعہ ہو، جدید علوم کا مطالعہ ہو، تاکہ طلباء کے ذہن کھلیں۔ اس لیے کہ وقت تبدیل ہو چکا ہے، آج بین الاقوامیت، گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، اور آج سب سے بڑا چیلنج الحاد اور ایتھیزم ہے۔ پورے اسلامی ممالک اور رعایا دونوں متاثر ہو رہے ہیں، اور دینی اداروں کو اور ہمارے مناظرین کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر اگر ہے تو کوئی فاتحہ خلف الامام پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، نماز کے بعد وہ دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اس قسم کے دیگر جو فقہی مسائل ہیں، ہم انہی کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اندر میری ایک اور گزارش ہوگی، اور یہ بات آخری ہے، کہ شیعہ اور سنی اور اسی طرح اہل سنت میں جتنے مکاتب فکر ہے، یہ ایک دوسرے کے لٹریچر سے آگاہی حاصل کریں، ایک دوسرے کے نظام سے نگاہی حاصل کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، اور ایسے مشترکہ پلیٹ فارم یا فورم تشکیل دیے جائیں کہ جن پر علمی مذاکرے ہوں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک دوسرے کے خلاف اتنے الزامات ہیں، اتنے زیادہ مسکنسیپشنز ہیں،
اتنی زیادہ غلط فہمیاں ہیں کہ ان کا جواب اللہ کی عدالت میں دینا پڑے گا آگے چل کر، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اخلاص کے ساتھ سمجھیں اور آپس میں بیٹھیں اور ایک دوسرے کے لٹریچر کا مطالعہ کریں۔ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا طریقہ ہے، سب سے بڑی سنت ہے، اور اللہ کے فرائض میں سے سب سے بڑا فریضہ بھی یہی ہے۔ اسی پر اکتفا ہے، وما علینا الا البلاغ۔